السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ آج کے اس زوم پروگرام میں موجود ہمارے اسلامی بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اعلان کے ذریعہ آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ آج کا عنوان ہے جہنمیوں کے مشروبات، یعنی جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے والے اتوار کے درس میں جہنمیوں کے کھانے کا بیان ہوا تھا، اور کھاتے وقت ہر ایک کو پینے کی کوئی چیز چاہیے، تو جہنمیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پینے کا سامان مہیا فرمایا ہے، لیکن اس میں عذاب ہی عذاب، سزا ہی سزا، بدبو ہی بدبو، زہر ہی زہر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد ہے، گریہ وزاری ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کے والدین کو، بال بچوں کو، سارے اہل توحید کو جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنمی کھانے اور پینے سے بچائے، اور دنیا کے اندر ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر، نیکیوں پر، اچھے کام کرنے پر ثابت قدم رکھے، اور رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعہ، اپنی مہربانی کے ذریعہ ہم لوگوں کو ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جس کا انجام دوزخ اور جہنم ہے۔ یہ وائر کس کا لگاؤ؟ میری ماں اور بہنوں اور میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اس کو ٹھیک سے لگاؤ بھائی، اس کو موبائل ادھر کرو۔ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچنے کی تدبیریں کرنی چاہیے۔ دعا کے ساتھ ساتھ، تدبیروں کے ساتھ ساتھ ان سارے عملوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے جس کا انجام اور رزلٹ جہنم ہے۔ سامعین کرام، بڑے ہی مختصر طور پر میں آپ لوگوں کو جہنمیوں کے پینے کے لیے، جسے مشروبات کہا جاتا ہے یا پینا کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں دو مقصد سے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی سزاؤں اور اس کے عذاب کا علم ہو جائے تاکہ ہم بچ سکیں جہنمی عملوں سے، اللہ توفیق دے۔ دوسرا مقصد ہے کہ جہنم میں ڈالے گئے لوگوں کو اللہ تعالی بطور عذاب
سزا کے طور پر، دنڈ کے طور پر جو پینے کا پانی دے گا وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اسی پر ثابت قدم رکھے۔ آج دنیا کے اندر اگر صاف شفاف گلاس میں جو دیکھنے میں بڑا ہی صاف ستھرا ہو، صاف ستھرا پانی دیا جائے، لیکن اور وہ پانی میٹھا بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، لیکن قوت برداشت سے زیادہ گرم ہو، کھولتا ہوا ہو، تو کیا ہم پینے کی، ایسے پانی کے پینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور اگر شدت پیاس کے باعث، پیاس کے تیز ہونے کے باعث اگر پی لیں ایک آدھ گھونٹ، تو پیٹ میں اتڑیوں، معدوں کا کیا حال ہوگا، زبان کا کیا حال ہوگا، ہونٹوں کا کیا حال ہوگا۔ ذرا ہم تصور کریں، یقیناً جہنم کے اندر جو جہنمیوں کو، دوزخیوں کو سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر جو پانی دیا جائے گا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی بندہ یا بندی یہ سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں، انسان ہیں، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیالو، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو آخرت کے اندر اللہ کی مہربانی کہاں چلی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرے گا؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مہربانی سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر یا منافق، نیک ہو یا بدعمل، توحید والا ہو یا شرک اور کفر والا ہو۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اس کی مہربانی سے ہر مخلوق مستفید ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو موقع دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ لیکن جب دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت ہی کڑی اور بہت ہی سخت ہے، پھر موقع نہیں ملتا۔ لیکن مرنے کے بعد روز قیامت اللہ کی مہربانی انہی لوگوں کو ملے گی جو ایمان والے صحیح طریقے سے ہوں گے، توحید والے صحیح طریقے سے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی معصیت اور گناہ کے کاموں سے بچنے میں گزاری ہوگی۔ میری ماؤں اور بہنوں اور میرے احباب اور دوست حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیتوں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد صحیح احادیث کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں، دوزخ کے اندر، دوزخیوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے لگ بھگ 5 قسم کے پینے کی چیزیں ہوں گی۔
5 قسم کے پینے کی چیزیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف پیرائے میں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمایا ہے۔ تو جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر اللہ محفوظ رکھے، اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ موت آنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی طرف پلٹنے کا موقع عنایت فرمائے۔ جہنمیوں کو، دوزخیوں کو 5 قسم کے پینے کا سامان اللہ تعالی عطا کرے گا بطور سزا، عذاب کے طور پر، سخت ترین سزا کے طور پر۔ ان میں سے ایک پانی ہوگا جس کو قرآن میں ماء حمیم کہا گیا ہے۔ ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی، جو دوزخیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ اب کھولتا ہوا پانی کا اندازہ آپ لگا، گرم پانی نہیں، گنگنا پانی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، نیم گرم نہیں کہا ہے، کھولتا ہوا، ابال کھاتا ہوا، جوش مارتا ہوا۔ اور یہ کھولتا ہوا پانی دنیا کے گیس سلنڈر کی آگ پر نہیں کھولایا جائے گا، دنیا کے کوئلے پر، چاہے وہ پتھر ہی کا کوئلہ کیوں نہ، اس پر نہیں کھولایا جائے گا، دنیا کی لکڑیوں پر نہیں کھولایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں اور دوزخیوں کو جو کھولتا ہوا پانی اللہ تعالی دے گا پینے کے لیے، یہ جہنم دوزخ کی آگ پر کھولا کر کے دے گا، جو کھولایا گیا ہے دوزخیوں اور جہنمیوں کو عذاب کے طور پر دینے کے لیے۔ تو ایک پانی ہوگا جس کو کھولتا ہوا پانی ماء حمیم کہتے ہیں، قرآن میں اس کو ماء حمیم، کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ذرا اندازہ کیجیے گا، اگر کوئی چند سیکنڈ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، آگ ہے، دوزخ کی آگ، اور تپش اور گرمی، ایک گھونٹ کھولتا ہوا پانی اس کو پینا پڑا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ دوسرا پانی جس کو قرآن میں ماء صدید کہا گیا ہے، ایسا پانی جو زخموں سے نکلتا ہے، جس میں پیپ، پس اور خون کی ملاوٹ ہوتی ہے، خون اور پیپ سے ملا جلا پانی، جس میں خون اور پیپ ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ دنیا کے اندر معمولی کوڑ کے مرض والے کے زخم سے نکلا ہوا خون اور پیپ نہیں، کینسر والے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ نہیں، ایک معمولی پھوڑا ہو، پھنسی ہو، اس سے جو پیپ اور خون نکلتا ہے، اسے بھی کوئی بھی انسان اپنی زبان پر کون کہے، اپنے ہونٹ سے قریب لے جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس پانی کا جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جس میں خون اور پیپ ہوگا، اور جہنمیوں کے جہنم میں جلنے کی وجہ سے ان کے جو زخم سے نکلے گا وہ پانی دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کے ماں باپ کو محفوظ رکھے۔
تھوڑا تصور کریں. اور اگر ہم اپنی بدعملی پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت پر ہم بالکل جمے ہوئے ہیں، تو چلے جائیے کسی ہسپتال میں ایسے مریض کے پاس جس کے جسم میں پھوڑا ہو اور اس سے خون اور پس اور پیپ نکل رہا ہو، پھر اس کی بدبو کو محسوس کیجیے اور دیکھیے کہ یہ بدبودار مادہ جو ایک انسان کے، اپنے ابا کے، اپنی اماں کے، اپنی بیوی کے، اپنے بیٹیوں کے جسم میں موجود پھوڑے سے جو پیپ اور خون نکلنا ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے بڑی عقیدت، بڑی محبت ہوتی ہے. ایک بیوی کو اپنے شوہر سے بڑی عقیدت، بڑی محبت ہوتی ہے. ایک بیٹے کو اپنی ماں سے، ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے اگر بیٹا وفادار ہے تو، اور اگر ماں انصاف پسند ہے تو. لیکن کیا وہ ماں جو اپنے بیٹے سے اٹوٹ محبت کرتی ہے، وہ بیوی جو اپنے شوہر سے اٹوٹ محبت کرتی ہے، وہ بیٹا جو اپنی ماں سے اٹوٹ محبت کرتا ہے، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے بالکل اتنی محبت کرتا ہے جس کی محبت کو لمبائی اور چوڑائی یا وزن میں ناپا نہیں جا سکتا ہے، کیا اپنی بیوی، اپنے ماں، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے پھوڑے سے نکلا ہوا خون اور پیپ کوئی پینا گوارا کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ زبردستی بھی پلانا چاہے کوئی تو نہیں پیے گا. یہ دنیا کے زخموں کے سے نکلے ہوئے خون اور پیپ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، ہماری اور آپ کی یہ فطرت ہے. کیا حال ہوگا؟ اللہ محفوظ رکھے اس جہنمی کا، اللہ جہنم سے بچائے جس کو پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا، ماء صدید دیا جائے گا. تیسرا، جہنمیوں کے پینے کا پانی تیل کی تلچھٹ جیسا، تیل کی تلچھٹ جیسا، جیسے کہ پیتل کو پگھلا دیا جائے، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ماء کالمہل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا پانی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، اور خالی تیل کے تلچھٹ کے مانند نہیں ہوگا بلکہ وہ جوش مارتا ہوا، کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا ہوگا. گھروں میں پکوڑیاں بنتی ہیں نا، مچھلی فرائی ہوتی ہے، مرغے کی فرائی ہوتی ہے، سموسہ تلا جاتا ہے، تلتے 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 جو پیندی میں تلچھٹ، یہ تلچھٹ ایسا لفظ ہے سب جانتے ہیں، عورتیں تو ڈیلی دیکھتی ہیں اور مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں. وہ تلچھٹ جس کے اندر ہم دوبارہ پکوڑی تلنا پسند نہیں کرتے، دوبارہ سموسہ تلنا پسند نہیں کرتے، دوبارہ مچھلی فرائی کرنا پسند نہیں کرتے، دوبارہ مرغی فرائی کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ عورتیں اس کو ایک ڈبے میں رکھتی ہیں اور پھر یا تو اس کو پھینک دیتی ہیں یا اس کو ضائع و برباد کر دیتی ہیں. اس تلچھٹ کو جائیے آج اپنے گھروں کے اندر، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. آج جائیے مچھلی لائیے، مچھلی جو پسندیدہ غذا ہے، اپنی محترمہ سے کہیے یا محترمہ شوہر نامدار سے کہیں، یا بیٹا امی سے کہے یا امی بیٹے سے کہے، ابو بیٹے سے کہے، جائیے فرائی کیجئے. مچھلی فرائی کرتے کرتے جو تلچھٹ آپ کی کڑاہی میں، پیندی میں بچے، اگرچہ وہ ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ میٹھا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ لذیذ ہی کیوں نہ ہو، کیا آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج گوارا کرے گا ایک چمچ پی لو؟
کہیں گے فلاں سائنسدان نے کہا اس میں یہ جراثیم ہے، یہ نقصان ہے، فلاں ڈاکٹر نے کہا کہ تلچھٹ کو کبھی نہ سب پھینک دو، اور وہ تلچھٹ کڑاہی میں ابلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ جو نہایت کھول رہا ہو، گرم ہو، ابال کھا رہا ہو، جوش کھا رہا ہو، کیا ہم میں سے کوئی ایک قطرہ، زیادہ نہیں، ایک قطرہ زبان پر رکھنے کی طاقت اور طاقت رکھتا ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا بنائے اور ہم سب کے توبہ کو قبول فرما لے، اور عمدن و قصدن شیطان کے بہلاوے میں آ کر ایسے گناہ نہ کروائے جس کا انجام جہنم ہے۔ شرک، کفر، منافقت، نماز کو چھوڑنا، بدکاریاں، حرام خوریاں، کذب بیانی، جھوٹ بولنا، دھوکے دھڑی کرنا، غیبتیں کرنا، دوسروں کے مال کو جان بوجھ کر کھا لینا، چوریاں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ ایسی سزا ہے، یہ ایسا گناہ جس سے ایمان کم ہو جاتا ہے، جس کا انجام بہت سارے جرم، جس کی سزا دنیا کے اندر بھی ہے، اور آخرت کے اندر اگر توبہ کا موقع نہ ملا یا توبہ نہ کیا تو کیا ہم یہ پی لے جائیں گے تیل کی تلچھٹ کے مانند پانی جو ابال کھا رہا ہو، جو جوش کھا رہا ہو؟ یہ جہنمیوں کے پینے کے لیے تیسرا پانی ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ چوتھا پانی جس کو اللہ تعالی نے غساق کہا ہے، غساق، جو نہایت کالا سیاہ ہوگا، پلس نہایت زہریلا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ نہایت بدبودار ہوگا۔ ایسا کالا سیاہ ہوگا جس طرح کے کالا سیاہ دنیا کے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اتنا زہریلا ہوگا کہ اتنی زہریلی چیز دنیا کے اندر کسی نے تلاش نہ کیا، نہ پایا ہے۔ اتنا بدبودار، گھنونا کہ دنیا کے اندر ویسی بدبو، ویسا گھن والی چیز دنیا کے اندر ہے۔ غساق، نہایت زہریلا، بدبودار اور کالا بھبوت سیاہ پانی دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ دنیا کے اندر یہ سیاہ کاریاں کیا کرتے تھے، اللہ محفوظ رکھے۔ دنیا کے اندر یہ کالے دھندے کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر بدبودار کیا عقیدہ ان کا تھا، بدبودار ان کا عمل تھا، تو برائی کا بدلہ برائی ہی کی طرح دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر انہوں نے نہ دیکھا اپنے کپڑوں کی صفائی پر، اپنے گھروں کی صفائی اور پاکی پر، اپنے دسترخوان کی صفائی اور پاکی پر، اپنے بدن کے جسم کے صفائی اور پاکی پر انہوں نے دھیان رکھا، لیکن دل کی پاکی پر ان کا دھیان نہیں تھا، دل کی صفائی پر ان کا دھیان نہیں تھا۔ بغل میں بدبو محسوس ہوئی، فوراً نہائے یا عطر لگائے یا سینٹ مارے یا پاؤڈر لگائے، جسم میں بدبو محسوس ہوا اور فوراً انہوں نے پاکی و صفائی، لیکن دل کی بدبو کا انہیں اندازہ نہیں تھا، چونکہ دل اندر تھا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو دھڑلے کے ساتھ جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ ان کی زبان میٹھی تھی، سب کو تھا، لیکن دل کے اندر جو زہر تھا وہ زہر ان کا احساس نہیں ہوا۔ تو کالے دل والوں کو، بدبودار دل والوں کو، ان کے دل کے کالے ہونے کے حساب سے، دل کے سیاہ ہونے کے حساب سے، اور دل کے بدبودار ہونے کی وجہ سے
उसी मानिंद जहन्नम के अंदर दोज़खियों को काला जहरीला बदबूदार पानी दिया जाएगा जिसे गस्साक कहा जाता है। पांचवा पानी जिसको तीनतुल खबाल कहा जाता है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि तीनतुल खबाल क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नमियों का पसीना। आग है, जल रहा है, भभक रहा है, और जहां गर्मी होती है वहां पसीना होता। आज दुनिया के अंदर जो आपके नजदीक, हमारे नजदीक बहुत ही महबूब और पसंदीदा हो, हमारे बाल बच्चों में से, दोस्तों अहबाब में से, अगरचे उसके पसीने में बदबू ना हो, जहर ना हो, क्या हम उसका पसीना रोटी में लगाकर खाना पसंद करेंगे? मेरी माओ और बहनों, मेरे भाइयों, पसीना लगा करके रोटी में घी के मानी लगाना, जबकि उसके पसीने में बदबू भी नहीं, क्या हाल होगा? दोज़ख के अंदर अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह हमारे ईमान को बढ़ाए, अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने वाला बनाए और अल्लाह कबूल फरमा ले, गुनाहों को छोड़ने वाला बना ले। जहन्नमियों का पसीना जहन्नमियों को दिया जाएगा बतौर शरबत, पानी, यकीनतुल खबाल कहा गया है। पांचवा पानी माउन हमीम, नहीं, ये 5 किस्म का पानी उसको दिया जाएगा। कौन कौन? खौलता हुआ पानी, जख्मों से बहने वाली पीप और खून, तेल की तलछट जैसा खौलता हुआ पानी, और सियाह जहरीला बदबूदार पानी, और जहन्नमियों का पसीना। ये 5 पानियों का जो बतौर शरबत प्यास को बुझाने के लिए, गले को तर करने के लिए जहन्नमियों को दिया जाएगा। अब आप और हम सोचे अकेले में बैठ करके, क्या ये पानी बतौर रहमत या बतौर अजाब, और क्यों मेहरबान रब क्यों दे रहा? जिसका जैसा जितना गुनाह होगा, जिस तरह वो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, उसी तरह उसका अजाब होगा। जज़ाओ सय्यतिन सय्यतुन मिथलुहा। मेरे भाइयों साथियों, खौलते हुए पानी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह साफ़ात आयत नंबर 66 और 67। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, तुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम। जहन्नमी खानों से अपने पेट को भरेंगे, ज़क़ूम के कांटों से अपने पेट को भरेंगे, जिसका जिक्र पिछले इतवार को मैंने किया था। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें खौलता हुआ गर्म पानी दिया जाएगा। सूरह साफ़ात आयत नंबर 66 और 67 जाकर के आप लोग देख लें। जाहिर सी बात है, जहन्नमियों को जहां मुख्तलिफ अंदाज के 4 किस्म के खाने दिए जाएंगे, उसी में से एक खाना ज़क़ूम का, जिसके बारे में मैंने पिछले इतवार को बतलाया था। ज़क़ूम का कांटा दिया जाएगा। ज़क़ूम खाते 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 क्या करे, भूखा अटक जाएगा, जैसे कि ऊंट खाता है घास फूस, फिर अटक जाता है। अब उसको सरकाने के लिए नीचे ला ले पानी चाहिए, अटक जाएगा, तो यही उठा करके खौलता हुआ पानी दे दिया जाएगा। ना चाहते हुए प्यास और उस लुकमे के अटक जाने की वजह से बिल्कुल परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा, जिस्म बिल्कुल ताबान हो जाएगा। तो कहेगा लाओ ये खौलता हुआ पानी ही, एक घूंट के जरिए लुकमा तो जो फंसा हुआ हलक में, इसे नीचे कर लो,
اور یہ کھولتا ہوا پانی پیے گا اس کا چہرہ جھلس جائے گا۔ گرم چائے آج ہم پیتے ہیں، اس کے بھاپ سے اگر تیز گرم ہے تو ہونٹ متاثر ہو جاتا ہے، چہرہ متاثر ہو جاتا ہے، اور کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ پر گرم کیے ہوئے پانی کو جب وہ اپنے حلق کے نیچے اتارنا چاہے گا تو اس کا کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَشَارِبُونَ عَلَيْهَا مِنَ الْحَمِيمِ، کھولتا ہوا گرم پانی وہ لوگ پیئیں گے، دوزخی لوگ اور جہنمی لوگ۔ اور پیپ اور خون سے ملے ہوئے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو، دوزخیوں کو ماء صدید دیا جائے گا، پیپ اور خون سے ملا ہوا پانی جو جہنمیوں کے، دوزخیوں کے بدن سے نکلے گا۔ یتجرعہ، یہ جہنمی کیا کرے؟ پیاس لگی ہے، لقمہ اٹکا ہوا ہے، اور اسے یہ پیپ اور خون سے ملا ہوا یہ پانی دیا جائے گا، وہ اسے نگلنے کی کوشش کرے گا، یتجرعہ، اسے گھونٹنے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغا، اور وہ اسے گھونٹ نہیں پائے گا، نیچے نہیں اتار پائے گا۔ اور وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وہ محسوس کرے گا لقمہ اٹکا ہوا ہے، کھولتا ہوا پانی گرم پینے کی کوشش کر رہا ہوں، حلق کے نیچے اتارنا، تو اسے چاروں طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، حالانکہ وہاں موت تو آنے، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، یہ تو کھولتا ہوا پیپ اور خون سے ملا ہوا جہنمیوں کے جلنے کی وجہ سے ان کے بدن سے نکلا ہوا خون اور پیپ کا پانی دیا گیا پینے کے لیے، وہ پینا نہیں چاہے گا لیکن اسے گھونٹنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد بھی اس کے لیے نہایت کڑی سزا ہے، بہت ہی غلیظ اور بہت ہی سخت عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 17 جا کر کے کھول کر کے دیکھ لیجئے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 17۔ تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی، جس کو میں نے بتلایا ماء کالمہل، تلچھٹ کے مانند کھولتا ہوا پانی جہنمی کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کہف آیت نمبر 29-29، الحمدللہ، اللہ کے بہت سارے نیک بندے اور بندیاں ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے، اور نہ ترجمے کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ دینی ایسے کلاسوں میں حاضر ہوتے جس کے اندر اس طرح کا بیان ہو اور ترجمہ قرآن وغیرہ سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا مَن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، یہ جہنمی جہنم کے اندر جلیں گے اور پھر جہنم کی آگ کی سوزش اور گرمی سے پانی مانگیں گے، پانی دے دو، پانی دے دو، تو انہیں پانی دیا جائے گا۔ یغاث بماء کالمہل، کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، جس کھولتے ہوئے پانی کو نہ چاہتے ہوئے اپنے ہونٹ کے قریب لے جائیں گے۔ یشوی الوجوہ، یہ کھولتا ہوا پانی ان کے چہرے کو جھلسا دے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے الف لیلہ کا۔ بچوں کو سنانے کے لیے رات میں جو مائیں قصہ جھوٹا بیان کرتے وہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے میری ماں اور بہنوں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں دیکھ کر کے حوالہ بھی ذکر کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر یہ لوگ پانی مانگیں، پیاس کی رٹ لگائے رہیں، تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے۔ یشفی الوجوہ، ہونٹ کے قریب لے جاتے ہی چہرہ جھلس جائے گا۔ یہ اتنا کھولتا ہوا پانی رہے گا کہ ان کے چہرے کو جھلسا دے گا۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور بہت ہی ان کا آرام گاہ بہت ہی برا ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ یہ تیل کی جیسی تلچھٹ جہنمی جیسے اپنے ہونٹ پہ لگائے گا، اس کا پورا چہرہ جھلس جائے گا، اور پیٹ کے اندر جتنی اٹریاں ہیں اس گرمی کی شدت کی وجہ سے کٹ کر کے پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے جب آتے ہی کٹ گئی، معدہ کٹ گیا تو مر جائیں گے۔ نا 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 نا، موت کو تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں ڈالنے کے بعد، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد موت کو ذبح کر دے۔ موت آئے گی، وہاں آئے گی موت، اتنا مسلمانوں جانتے ہو کہ نہیں؟ اور گناہ پہ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اصلاح بنائیں گے تب نہ، اور اصلاح بنانے کے لیے کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے اوپر آخرت کے اندر مہربانی فرمائے، کچھ کرنا پڑے گا نا، کچھ محنت اور جفا کشی کرنا پڑے گا کرنے کے معاملے میں، کچھ صبر کرنا پڑے گا چھوڑنے کے معاملے میں۔ اور میں نے بتلایا غساق دیا جائے گا، سیاہ زہریلا، کالا زہریلا بدبودار پانی، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبٍ، سرکشوں کے لیے، اللہ کے حدود سے آگے بڑھنے والوں کے، سرکشوں کے لیے، جن کو طاغین کہا گیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ، شر مآب، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ برا ٹھکانہ کا جہنم یصلونہا فبئس المہاد، وہ برا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے اندر وہ ڈالے جائیں گے، اور نہایت برا خبیث خوابگاہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اپنے عملوں کا بدلہ غساق کی شکل میں، کھولتے ہوئے پانی پیپ اور خون کی شکل میں، کھولتے ہوئے پانی کی شکل میں، جہنمیوں کے دھومن کی شکل میں وہ لوگ پی لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صاد آیت نمبر 57 اور 58۔ میرے ماں اور بہنوں، ایک جہنمی کا پانی ہے طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ جو نشے آور چیزوں کے استعمال کرنے والوں کو بطور سزا جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، وقت ختم ہو گیا۔ ہم اور آپ جہنم کے عذاب کی سختی کا اندازہ لگائیں اور اپنے سارے گناہوں سے بار بار توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ کے نافرمانی سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مہربان مولا اور مالک و خالق ہے، معبود برحق ہے، تو ہمیں، ہماری آل اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، سارے لوگوں کو جہنم کی دردناک سزا سے محفوظ رکھ، اور دنیا کے اندر ان سارے عملوں سے بچائے رکھ جس عمل کے بدلے تو ناراض ہو کر جہنم میں ڈالے گا، اور ہم سب کو ایسے ہی دھل دے گناہوں سے جیسے میلا کپڑا
برف سے، اولے سے، پانی سے دھلا جاتا ہے، اور دین پر استقامت عطا فرما، اپنی اطاعت و بندگی پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔